نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا قال حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی نشانی آ گئی ہے ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم آیا جو تمہارے لیے نشانی ہے فذروها پس اس کو چھوڑ دو تاکل فی ارض اللہ تاکہ یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے ولا تمسوها بسوء اور اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ فیأخذکم عذاب علیم وگرنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد کہ جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا خلیفہ بنایا زمین کا مالک بنا دیا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور زمین کے اندر تمہیں ٹھکانہ دیا تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا کہ تم اس زمین کے نرم حصوں پر محلات بناتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو فَاذْكُرُوا آلاء اللہ بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ قال الملأ الذين استكبروا من قومه ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے اور وہ کہنے لگے للذین استضعفوا کمزوروں سے لمن آمن منہم کہ جو ان میں سے وہ کمزور جو ایمان لے آئے تھے لمن آمن منہم وہ کمزور قوم کے وہ کمزور لوگ جو کیا کر رہے تھے ایمان قبول کر رہے تھے ایمان لے آئے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام خدا کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے قالوا وہ کہنے لگے انا بما ارسل به مؤمنون کہ ہم تو اس چیز پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا یعنی جو چیز وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں یہ کمزوروں کا خیال تھا ان کمزوروں نے ان عمراء کو جواب دیا ان متکبرین کو جواب دیا قال الذین استکبروا تکبر کرنے والے جو تھے انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم به کافرون کہ جس چیز کو تم مان رہے ہو جس چیز پر تم ایمان لا رہے ہو ہم اس کا کیا کر رہے ہیں انکار ہم اس کا انکار کرتے ہیں فعقروا الناقۃ بس انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا وعتوا عن امر ربهم اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی اختیار کی اور سابقالو کہنے لگے یا صالح اے صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین اگر تو واقعی رسول ہے تو وہ پھر عذاب لے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے فاخذتهم الرجفہ قرآن کہتا ہے کہ ایک چیخ نے ان کو آ کے جکڑ لیا فاصبحوا فی دارہم جاثمین بس انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اس حالت میں صبح کی کہ وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے فتولا عنہم اور فرمایا کہ پھر صالح علیہ السلام وہاں سے پلٹے فتولا عنہم وہاں سے پلٹے وقال اور کہا یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی تحقیق میں نے اپنے پروردگار کا حکم تم تک پہنچا دیا تھا ونصحت لکم اور میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا تھا ولکن لا تحبون الناصحین مگر تم خیر خواہی کرنے والوں کو کہاں پسند کرتے ہو تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے معزز سامعین انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کا آج ایک مزید سبق ہمارے سامنے ہے
اس سبق کے اندر سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے حالات واقعات اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ جو رکوع ہمارے سامنے سے گزرا ہے ان کے اندر بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اللہ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا، پھر اس کے بعد حضرت جو ہے وہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہمارے سامنے آئی۔ اب آج حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی حالات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں پر بھی اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ دو باتیں اس چھوٹے سے جملے کے اندر پہلے وہ ان کو سن لیجیے کہ یہ جو قوم سمود تھی یہ کون سی قوم تھی، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو معزز سامعین، سمود یہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام، اور سام کے آگے بیٹے تھے ارم، ارم کی نسل اور ان کی اولاد میں سے ایک شخص آئے جن کا نام سمود تھا۔ اسی شخص کے نام پر اس پوری قوم کا نام تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو اجداد ہوتے ہیں ان کے نام پہ پورے پورے قبیلے آگے جو ہے وہ پکارے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سمود اس کا نام تھا۔ دوسرا، مفسرین نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ سمود کہتے ہیں خشک جگہ کو، خشکی کو، یعنی یہ قوم جس جگہ پر آباد تھی وہاں پانی کی شدید قلت تھی، پانی نہ ہونے کے برابر تھا، تو اس خشکی اور قحط کو دیکھتے ہوئے اس قوم کا نام ہی قوم سمود جو ہے وہ پڑ گیا، اور اسی نام سے یہ پکارے اور یاد کیے جانے لگے۔ دوسرے نمبر پہ معزز سامعین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا اخاہم صالحا، کہ قوم سمود کے بھائی صالح کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ اور حضرت صالح کے انداز تبلیغ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ غیر مسلم تھی۔ قوم کیا تھی؟ قوم کافر تھی، اللہ کا انکار کرنے والی تھی۔ اب معزز سامعین، بھائی چارہ تو وہیں پہ ہو سکتا ہے جہاں پر اسلام کا رشتہ ہو، جہاں پہ دین ایک ہو۔ دین ایک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوتا ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی۔ بات سمجھیں؟ تو اس وقت اگر ہم یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس بھائی چارے کو ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ بھائی چارے کا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں، کسی بھی کنبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر ان کا کلمہ ایک ہے، اگر ان کی نماز ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا پیغمبر ایک ہے، ان کا خدا ایک ہے، تو اب ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ بھائی چارے۔ بات سمجھیں؟ اور یہ کتنا مضبوط اور کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی تو کوئی رشتہ بیان کر سکتے تھے کہ مسلمان آپس میں سارے جو ہے وہ کزن ہیں، آپس میں سارے جو ہے وہ فلاں رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھائی چارے کو بیان فرمایا، اس لیے کہ بھائیوں کے درمیان انتہائی محبت ہوتی ہے اور بے لوث ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو وہ اپنی غیر تربیتی کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنی حرص ہوس کی وجہ سے اگر یہ محبت مفقود ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے درمیان کیا رکھا ہوتا ہے؟ پیار رکھا ہوتا ہے، محبت رکھی ہوتی ہے، اور کوئی اس میں غرض اور غایت بھی نہیں ہوتی۔ ہر ایک بھائی وہ دوسرے کے لیے اپنا جان، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ فطری چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطری۔ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے فطرت میں بگاڑ آ جائے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت انسان کی رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو بھائیوں کے درمیان وہاں بھی پیار نظر آئے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ بھائی، ایک بھائی نے اگر ایک بھائی کا ساتھ نہیں دینا، اور اس کی پریشانی میں اگر وہ ساتھ کھڑا نظر نہیں آئے گا، اس کی خوشی اگر یہ خوشی اپنے لیے محسوس نہیں کرے گا، تو بھائی معزز سامعین، پھر کون اس کے ساتھ کھڑا ہو ہے؟ پھر ہم پھر کہہ سکتے ہیں نا کہ خون سفید ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حرص۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوس۔ اس کی وجہ مال کی محبت، اس کی وجہ دنیا داری کی محبت، اس کی وجہ دین سے دوری، اس کی وجہ قرآن و سنت سے دوری، اور اس کی وجہ اخلاق کا بگاڑ ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے،
جو آج جو ہے وہ خون سفید کر رہا ہے. وگرنہ بھائی بھائیوں کے درمیان تو ایسی محبت ہوا کرتی تھی کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے, اور یہ ہونی چاہیے, آج بھی ہونی چاہیے بھائی. اگر ایک بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرے کو درگزر کرنا چاہیے. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اگر ہم اپنوں کی غلطیاں معاف نہیں کریں گے تو بھائی کون ہماری غلطیاں معاف کرے گا, ان کی غلطیاں کون بخشے گا, بات سمجھیں. اور پھر بھائی یاد رکھیں, اگر جو ہے وہ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہوئی ہے, اللہ نے اگر حکمت دی ہوئی, اللہ نے اگر ظرف دیا ہوا ہے, اللہ نے اگر علم کی شد مد دی ہوئی ہے, دین کی تھوڑی بہت اگر اللہ نے بصیرت دے دی ہے, تو پھر ہمیں جو ہے وہ ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ایک اگلی بات بھی سن لیجیے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے, ایک بھائی کو اللہ نے مالدار بنا دیا, مال تو تقسیم اللہ کی ہوتی ہے نا, حالانکہ ایک ہی باپ کے اولاد ہوتے ہیں, لیکن ایک کا کاروبار چمک جاتا ہے, دوسرا بیچارہ ساری زندگی اسٹرگل ہی کرتا رہتا ہے. بات سمجھے, اگر اللہ نے ایک کو مال دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اس کی ذمہ داری, ایک اگر کاروبار چل پڑا ہے تو اب اس کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. یہ ایک دوسرے کے اللہ نے جو رشتے اللہ نے بنائے نا, یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے پیدا کیے ہیں. یہ رشتہ داریاں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ باپ کو اولاد کون دیتا ہے؟ والدین کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھائی آپس میں جو بھائی بنے ہیں, یہ کون بنانے والی ذات ہے؟ بہنے دینے والی ذات کون سی ہے؟ بات سمجھے. تو یہ رشتے جب اللہ نے پیدا کیے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں ان رشتوں کو ٹھکرانے والے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب یہ بات جو ہے وہ ساری دوسری طرف نکل گئی, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر کچھ خیال رکھیں گے. بات سمجھے ہیں. اب معزز سامعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکتیں پیدا کر دیں, بات سمجھے, اور یہ کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر کے اندر برکت آ جائے؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی. اور پھر دوسری بات حضور نے فرمائی, اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکتیں پیدا کرے. اب ہم میں سے کون یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی. بات سمجھے. اب معزز سامعین, پیغمبر علیہ السلام یہ وہ صادق المصدوق پیغمبر ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں, لیکن پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطر سے نکلنے والے جملے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اب وہ کلیہ بتا رہے ہیں عمر کے اندر اضافے کا, وہ کلیہ بتا رہے ہیں رزق کے اندر برکات کا. وہ کلیہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اب صلہ رحمی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ایک جگہ سوال کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کیا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہیں تحفہ دے تو بدلے میں تم بھی اپنے بھائی کو تحفہ دے دو. اس نے تمہاری دعوت کر دی, تم نے بھی اپنے گھر میں اسے بلا کے اس کی دعوت کر دی. حضور نے فرمایا یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے, اور یہ دنیا کا ایک نظام ہے, دنیا کا ضابطہ ہے, یہ لوگ کرتے ہیں. آج اگر ہم کسی کو اپنے گھر بلائیں گے تو این ممکن ہے کہ وہ بھی ہمیں اپنے گھر دعوت دے. یہ تو دنیا کا نظام ہے نا. حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت جو ہے وہ ضابطے ہمارے دین کے. یہ سننا اور کہنا بہت آسان ہے بھائی, یہ کرنا بہت مشکل ہے. لوگ تو ایک اگر شادی پہ کوئی نہ آئے تو ہمیشہ کے لیے ان کی شادیوں کا بائیکاٹ ہو جاتا. ایسی بلایا ایسی کیوں نہیں ہے؟ ایک فوتگی پہ اگر کوئی نہ آئے, لوگ ہمیشہ کے لیے جنازے چھوڑ دیتے ہیں, یہ ساڑھے مرن تو نہیں آیا, ساڑھا کی کام بات سمجھیں. اور ادھر دیکھیں کہ تعلیمات نبوت کیا ہے, ادھر دیکھیے کہ ہمارے دین کی تربیت کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے, وہ ہمیں کیا رہنمائی دے رہی ہے. حضور نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ جوڑو. تم جوڑو. یہ سننا کتنا آسان ہے, لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن جو کر لے گا اس کی زندگی, اس کی عمر اور اس کا رزق یہ پھر اللہ کے ذمہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ہاتھ دینے والا ہوگا وہ اللہ ہاتھ کبھی خالی نہیں کرے, وہ ہمیشہ بھرا رہے. دینے والا ہاتھ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اگر ہم ایک دن میں ہم نے 1000 کمایا ہے, اس میں سے اگر 200 دے دیا تو باقی کتنے بچ جائیں گے؟ 800. 200 مائنس ہو گیا نا. ہماری عقل یہ کہتی ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے تیسرے چوتھے پارے کے اندر؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم دو گے تو یہ 200 نہ جانے کتنے سینکڑے اپنے ساتھ لے کے تمہارے پاس واپس آئے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ اب بھائی اللہ کو, میں نے ایک واقعہ اس دن آپ کے سامنے عرض کیا,
ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے ہیں. بات سن رہے ہیں، یہ واقعہ بہت جو ہے وہ سبق آموز ہے. تو ایک آدمی وہ فاقوں کا شکار ہے، فقر کا شکار ہے، پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہو. کہا موسیٰ اگر اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہے ہو تو اپنے رب سے اتنا کہہ دینا کہ مجھے پیٹ پالنے کے لیے تو رزق دے دے، میں تو فاقوں کا شکار ہو چکا ہوں. آج ہم بھی روتے ہیں نا، ہماری جو ہے وہ کاروبار ٹھپ ہیں، جو ہے وہ زراعت کے اندر نقصان ہو رہا ہے، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، یہ کہ کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، فلاں فلاں، سارا دن روتی رہتی، دکانوں پہ بیٹھے، مارکیٹوں میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھے. اب بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ میرا پیٹ پالن واسطے تو رزق دے دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، عرض کی کہ باری تعالیٰ آپ اسے اتنا تو رزق دے دیں کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے. اب ایک دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی. اب ایک عرصے کے بعد، ایک جو ہے وہ زمانے کے بعد حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا. اب دیکھا کہ وہی بندہ جو پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، جو فاقوں کا شکار تھا، جس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ ایک اونچی جگہ پہ متمکن ہے اور دسترخوان وسیع بچھے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور وہ حکم دے رہا بھی اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، فلاں پہنچاؤ چیز، جیسے دسترخوان پہ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بندہ ہے سال پہلے جو اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کے سامنے سینکڑوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا کے ہم کلامی کے وقت کہا کہ لاؤ لائیں، دعا تو میں نے فقط اتنی کی تھی کہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے، پیٹ کے لیے کوئی تھوڑا سا آپ رزق کا بندوبست کر دیں، آپ نے اتنا دے دیا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے اتنا ہی دیا تھا جتنا پیٹ کسی کا پالا جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ تھوڑا سا کھا لیا، باقی مجھے قرضے کے طور پہ دے دیا، یعنی مخلوق میں تقسیم کر دیا. اب میرا تو ضابطہ ہے، میرا یہ اصول ہے کہ جب مجھے کوئی ایک پیسہ دیتا ہے تو میں 10 بدلے میں دیتا ہوں. اب جب میں نے 10 گنا کیا واپس لوٹایا تو اس نے 1 گنا اپنے استعمال میں رکھا، 9 گنا پھر جو ہے وہ میرے راستے میں لوٹا دیا. میں مزید مقروض ہو گیا. پہلے 10 گنا کا مقروض تھا، پھر جب اس نے 9 گنا جو ہے وہ لوٹایا تو 9 کو اگر ملٹی پلائی کریں 10 سے تو 90 کا میں مقروض ہو گیا. اب جب میں نے 90 کیا، اس نے پھر ایک رکھا اپنے پاس، اب اس نے جو ہے وہ 99 پھر جو ہے وہ لوٹا دیا. اور میں تو اپنا قرضہ ہی اتار رہا ہوں، میں نے کون سا اس کو زیادہ دے دیا ہے. بات سمجھے. تو قرآن یہی کہتا ہے کہ تمہاری عقلیں کہیں گی کہ اگر ہم 1000 میں سے 200 دیں گے تو باقی کتنا بچ جائے گا، 800، 200 مائنس ہو جائے گا. جبکہ اللہ کا ضابطہ یہ کہتا ہے کہ یہ 200 آپ کا کئی سینکڑے ملا کے آپ کی جیب میں آئے. اور جب اس طرح ہم ایک ضابطے اور اصول ایک اپنی زندگی کا بنا لیں گے، پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہم جو ہے وہ کبھی محروم ہو سکتے ہیں، کیا ہم کبھی فاقوں کا شکار ہو سکتے ہیں، کیا ہماری دکانیں یوں ٹھپ ہو سکتی ہیں، کاروبار. یہ اصول اور ضابطہ ہے بھائی، قرآن پاک کا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ ضرور بھی اچھا یاد رکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حق ادا کرتے ہیں اور آپس میں جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں. تو جو ذات ہمیں ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا حکم دے رہی ہے تو کیا وہ ہمارا حق اپنے پاس رکھ سکتی ہے؟ بات سمجھے ہیں. اس لیے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ جا کے فرمایا چوتھے پارے میں کہ جو یہ صدقہ ہے، صدقے سے تمہارے مال کے اندر برکت ہے، تمہارا مال پھیلے گا، پھولے گا، کاروبار بڑھے گا. جبکہ جو سود ہے، سود سے تمہارے کاروبار سکڑ جائے، سود سے تمہارے رزق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم کر دیں. حالانکہ سود سے کیا ہوتا ہے، اگر 1000 کسی کو دیا ہے تو 700 واپس آنا، 1000 کا 1200 ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ صدقے میں 200 کم ہو رہا تھا، 800 باقی رہنا ہوتا. عقل یہی کہتی بھی سود سے مال بڑھے گا، صدقے سے گھٹے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سود سے ہم مال کم کر دیں گے اور صدقے کی صورت میں مال کیا کر دیں گے، بڑھا. بات سمجھے. اس لیے معزز سامی، صلہ رحمی کا میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا تھا کہ صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعلقات توڑتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا کریں، اس کے ساتھ جوڑیں، اور جو ہمیں محروم کرتا ہے ہم اسے محروم کریں، ہم اسے عطا کریں. اور آپ یاد رکھیے، خدا کی قسم، اس ضابطے پہ آپ عمل کر کے دیکھیے، آپ کی عزتوں کے اندر کتنا اضافہ ہو. آپ کی عزتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے خدا کی قسم. آپ اپنے قبیلے کے اندر، اپنے کنبے کے اندر، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں، اپنے شہر کے پسندیدہ ترین شخص بن سکتے ہیں اگر جو ہے وہ اپنوں کو آپ نوازنا شروع کریں، اگر آپ عطا کرنا شروع کریں. آپ کسی کو محروم نہ. کبھی نا حق لوگ بھی تو آ جاتے ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ حقدار نہیں سمجھ رہے ہوتے نا.
ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو چنگا پلا ہے، ڈیل ڈول جسم جسا ہر شا ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحت مند ہٹا کٹا یہ بھی تک کما سکتے. اس وقت یہ یاد کر لیا کریں کہ بہت سی ایسی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ہم بھی ان کے حق نہیں رکھتے، ہم ان کے حقدار نہیں ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی دی ہوئی. بس یہی سوچ لیا کریں جب وہ مالک دے رہا ہے تو ہم بھی کسی کو اگر دے دیں تو اس میں کیا حرج ہے. بات سمجھے ہیں. اس لیے معزز سامعین اس اصول کو اپنائیے اور پھر دیکھیے کہ زندگی کی برکات وہ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ بھائی میں نے عرض کیا یہاں پہ جو لفظ اخاہم اس کی تفسیر میں ہے نا، اخاہم اللہ نے کیوں کہا؟ اسلام کا رشتہ تو یہاں پہ ہے نہیں، اس لیے اگلا جملہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا معبود حق برحق ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یعنی وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی کیا کرتے تھے، گویا کہ مشرک تھے، کافر تھے. تو جب اسلام والا رشتہ نہیں ہے، دین والا رشتہ نہیں ہے، تو پھر اللہ نے اخاہم کیوں کہا؟ اس کا جواب معزز سامعین یہ ہے کہ بھائی چارہ جہاں جیسے دین کی بنیاد پہ قائم ہو سکتا ہے اسی طرح قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. اگر ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بھی آپس میں بیٹھے ہیں، اگر کنبہ ایک ہے، قبیلہ ایک ہے. اسی طرح اگر ایک وطن ہے، ریاست ایک، ملک ایک کے باشندے ہیں تو یہ بھی آپس میں کیا ہیں. یہاں پہ تو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب باہر کے ملکوں میں جب دو پاکستانی آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پہ بڑی محبتیں آپس میں رچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب واپس آ جاتے پھر وہی ہو جاتے ہیں. اس لیے معلوم ہوا باہر جب ان کی محبت آپس میں ملتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وطنیت کی بنیاد پر بھی کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارہ. تو یہاں پہ چونکہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم سمود ایک ہی وطن اور ریاست میں رہنے والے تھے اور ایک ہی ان کا قبیلہ اور کنبہ تھا، ان دونوں بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو قوم کا کیا قرار دیا ہے؟ بھائی قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا.